کراچی میں سائٹ ایریا کی فیکٹری میں لگی آگ پر فائر بریگیڈ کی جانب سے قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 8 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ پر قابو پانے کے لیے موجود ہیں، بتائیں گے سلمان لودھی۔ دیکھیں، کراچی کے علاقے سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کے قریب انصاف کاٹا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کپڑے کی فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 8 سے زائد فائر ٹینڈر کی گاڑیاں موقع پر یہاں پر موجود ہیں۔ اسنارکل کی مدد سے چھت پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 6 بجے کے قریب فیکٹری میں آگ کی اطلاع پر 3 گاڑیوں کا روانہ کیا گیا تھا، لیکن اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے پہلے 5 گاڑیاں پھر 8 گاڑیوں کو موقع پر روانہ کیا گیا۔ فائر بریگیڈ یہ کہتے ہیں کافی بڑے حصے پہ جو آگ لگی تھی، کچھ حصے پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن چھت کے کچھ حصے پر اس وقت بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے 2 سے 3 اطراف سے پانی ڈالا جا رہا ہے۔ ایک فرنٹ کی سائڈ سے اسنارکل کی مدد سے پانی ڈالا جا رہا ہے، اس کے ساتھ دوسری جو اطراف کی فیکٹری ہیں ان کے اندر داخل ہو کے بھی فائر بریگیڈ کام کر رہی ہے، اور پیچھے کی سائڈ سے بھی گلیوں کی سائڈ سے بھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہیں جو چھت پر پانی ڈالنے کا کام کر رہی ہیں۔ اسنارکل کی مدد سے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر فائر بریگیڈ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہاں پر اسنارکل کی مدد سے آگ پر پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد آگ بجھائی جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج پر پیمز اسپتال انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب پیمز لایا گیا۔ پیمز میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا گیا۔ شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ پیمز اسپتال کے ماہرین نے بھی بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میڈیکل رپورٹ کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ پی ٹی آئی کا حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال داخل کیا گیا، ناعلاج ہوا، ہم جد و جہد کریں گے، دوبارہ عدالت جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بتایا آج پی ٹی آئی اراکین سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدالت کا فیصلہ نہ مان کر انہوں نے ہٹ دھرمی کی، جو خود کو آئین اور قانون سے بالا سمجھتے ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ اسد کیسر نے کہا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہم نے عدالت جانا ہے۔ کہ لیٹر میں بڑا کیٹیگری کے لیے لکھا تھا کہ اس کو آپ شفٹ کر لے، وہ اس کی ایک ٹیم بنے گی، اس ٹیم میں ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور فیصل سلطان صاحب اس کے ممبر ہوں گے، ان کے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر اس کا علاج ہوگا۔ دونوں چیزیں نہیں ہوئی ہے، نہ اس ہاسپٹل میں لے کے گئے۔ ہم پولیٹیکل پارٹی ہم سٹرگل کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ جائیں گے۔ ہم کنٹمپٹ آف کورٹ پہ جا رہے ہیں، جو انہوں نے ہٹ درمی کی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے نہیں مان رہے، جو آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھ رہے ہیں، تو ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ کل تو ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم کنٹمپٹ میں جائیں گے اور وہاں کیس داخل کریں گے، اور اس کے علاوہ جو 27 کا ہمارا تحریک ہے اس کے اوپر پوری توجہ رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظر ثانی درخواست دائر کی گئی۔ نظر ثانی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی ہے۔ استدعا کی گئی ہے کہ بانی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے میں سقم ہے۔ عدالتی فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ مرکزی کیس میں ہمیں فریق نہیں بنایا گیا۔ متفرق درخواست منظور کر کے 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ لاہور کے علاقوں فیصل ٹاؤن اور چوکی ہلو کی پولیس نے 3 گمشدہ بچوں کو ڈھونڈ نکالا۔ پولیس حکام کے مطابق تینوں گمشدہ بچوں کو بحفاظت والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ 15 کال پر 12 سالہ میکائل کو کاچا فلائی کے قریب سے تلاش کیا گیا۔ 11 سالہ مریم اور 9 سالہ طیبہ کو اکبر چوک سے تلاش کیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی نے پولیس ٹیموں کو اچھی کارکردگی پر شاباش دی۔ اہم خبر ہے محکمہ صحت پنجاب کا چینی میڈیکل ڈیوائسز کے فری سیل سرٹیفکیٹس پر ڈریب سے رہنمائی لینے کا فیصلہ۔ طبی آلات کے فریم ورک معاہدے میں فری سیل سرٹیفکیٹ معاملے پر محکمہ صحت کا ڈریب سے رجوع، اس بارے میں تفصیلات جانیں گے حسن حفیظ سے۔ حسن بتائیے۔ جی، محکمہ صحت پنجاب سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں طبی آلات، بایو میڈیکل آلات اور دیگر متعلقہ اشیاء کی خریداری کے لیے اعلیٰ معیار کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، اور اس حوالے سے محکمہ صحت پنجاب نے میڈیکل ڈیوائسز کی فری سیل سرٹیفکیٹ پر ڈریب سے رہنمائی کا فیصلہ کیا ہے، اور طبی آلات کے فریم ورک معاہدے میں مفت فروخت کے سرٹیفکیٹ کے معاملے پر محکمہ کا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے خط لکھ دیا گیا ہے۔ مفت فروخت سرٹیفکیٹ پر برانڈ کا نام، میک اور ماڈل کی مطابقت کا معاملہ بھی ریگولیٹری اتھارٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ شفافیت، میرٹ اور منصفانہ مسابقت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، یہ کہنا ہے محکمہ صحت پنجاب کا، اور مختلف مفت فروخت کے سرٹیفکیٹ کی قبولیت کا فیصلہ ریگولیٹری وضاحت سے مشروط ہوگا۔ جی حسن حفیظ، آپ کا شکریہ۔ سیکرٹری زراعت پنجاب شکیل احمد میاں نے کہا ہے کہ زرعی شعبے کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کسان دوست اقدامات کے ثمرات کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچائے جا رہے ہیں۔
سیکرٹری زراعت پنجاب شکیل احمد میاں نے لاہور میں کپاس کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے کپاس کے فیلڈ ماڈل ایگریکلچرل مال اور ایگریکلچرل میکنائزیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت پنجاب شکیل احمد میاں کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کپاس کی مجموعی صورتحال تسلی بخش ہے اور کپاس کی بحالی کے لیے مرتب کردہ حکمت عملی پر منوعن عمل کیا جائے۔ پنجاب میں روئی کی 50 لاکھ گانٹھوں کے ہدف کے حصول کے لیے فیلڈ فارمیشنز پیشہ ورانہ صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ امریکی سینیٹر کوری بوکر کہتے ہیں پاکستان مشرق وسطی میں امن لانے کی پوزیشن میں ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی پر فخر ہے۔ پاکستانی کمیونٹی نے امریکہ کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھا اور کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ امریکہ اور پاکستان میں کوئی فرق سمجھتے ہیں۔ امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب سے خطاب میں ڈیموکریٹک سینیٹر کیری بوکر نے جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی شہری زندگی میں پاکستانی کمیونٹی کی آواز زیادہ مؤثر اور طاقتور ہونی چاہیے۔ اے پی پیک کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آباد پاکستانی جشن آزادی ہم وطنوں کے ساتھ ملی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اے پی پیک پاک امریکہ مضبوط روابط کے لیے کوشاں ہے۔ ڈاکٹر اعجاز احمد نے سینیٹر کیری بوکر کی مسلمانوں بالخصوص پاکستانی کمیونٹی کے لیے خدمات کو سراہا۔ And Pakistan has an important role to play as a nation capable of communicating across those divides. I actually think Pakistan is positioned very well to help bring peace to the entire Middle East region. We need diplomacy, not more bombs. We need dialogue, not more war. We need nations and leaders willing to cross divides rather than deepening them. The Pakistani people never thought they would have to choose between being Pakistani and Americans, between loving Pakistan and loving the United States of America, because that is one of the beautiful things about the United States of America. You can come here and you bring your heritage here. Happy Independence Day. Pakistan Zindabad. Pakistan is the country of our heritage, and the United States is the country we proudly call home. We want to continue building bridges between these two great nations and strengthening the relationship between the people of Pakistan and the United States. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے ہیوسٹن میں جناح لائبریری کا دورہ کیا۔ قائد اعظم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے گورنر بلوچستان کو جناح لائبریری کے قیام کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر معروف پاکستانی امریکن تاجر تنویر احمد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا تھا کہ لائبریری میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخی تصاویر اور نادر کتب موجود ہیں، جن میں اضافے کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے تاکہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں نوجوان نسل بانی پاکستان کی جدوجہد اور تعلیمات سے استفادہ کر سکے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے مہمانوں کی کتاب تاثرات رقم کیے اور ہیوسٹن میں جناح لائبریری کے قیام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، تنویر احمد اور طاہر بھٹی کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ دائر غیر نئی نسل کو وطن سے محبت اور بابا قوم کی فکر و فلسفے سے آگاہ رکھنے کے جذبہ قابل قدر ہے۔